شریف کی اس حدیث مبارکہ پہ ہم گفتگو کر رہے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کا حق ادا کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا حیا کا حق یہ ہے کہ سر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں، تمہارا پیٹ اور پیٹ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو، ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق استعمال کرو، تو یہ حیا کا حق ادا کرنا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے جو اللہ نے سر میں رکھی ہیں، کان کی نعمت، آنکھ کی نعمت، ناک کی نعمت، زبان کی نعمت، ذائقے کی نعمت، کھانے پینے کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ زبان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں غیبت کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی کہ زبان کو غیبت سے ہم نے بچانا ہے، غیبت سے محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری بڑی چیز جو عموماً زبان کا گناہ ہوتا ہے، اور یہ غیبت ہی کی طرح ایک ایسا گناہ جس میں مرد، خواتین، چھوٹے بڑے سارے کے سارے عموماً شکار ہوتے ہیں، سارے مبتلا ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اسے گناہ خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ جو شخص زبان کا یہ گناہ سب سے زیادہ کرتا ہے، لوگ اسے سمجھدار خیال کرتے ہیں، ہوشیار کہتے ہیں، چرب لسان کہہ دیتے ہیں، اس کی مجلسوں میں اٹھنا اور بیٹھنا وہ زیادہ کرتے ہیں کہ اس کی مجلس میں بڑا لطف آتا ہے۔ وہ بڑا گناہ، اس گناہ کا نام ہے جھوٹ بولنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حیا کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبانوں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچاؤ، تمہاری زبان کے اوپر کبھی جھوٹ نہ آئے۔ کرام دا پردی کھلا بکے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کی صفات بیان فرمائی۔ مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 16 اور 17 میں مومن وہ لوگ ہیں الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، یقیناً اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، تہجد کے وقت اللہ کے آگے گر گڑانے والے، استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے، یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کے آخر میں کل قیامت کے دن تمہاری سچائی، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ سچ بولیں گے تو کل قیامت کے دن ان کی سچائی وہ انہیں فائدہ دے گی، انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں سچ بولنے کا فائدہ آج کیا ہے اور اس کا منافع کیا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا انہ لمن الصادقین، یقیناً یوسف سچ بولنے والوں میں سے تھے۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم وہ میرے سچے نبی تھے، صدیقین میں سے بھی تھے اور انبیاء کرام میں سے بھی تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا ان الصدق بر،
یقیناً صدق سچ بولنا یہ ایک نیکی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ إِنَّ الْعَبْدَ، یقیناً اللہ کا ایک نیک بندہ، لَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، وہ سچائی کو تلاش کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹ، ان الکذب فجور، جھوٹ یہ برائی ہے، جھوٹ یہ ایک بری چیز ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، برائی وہ انسانوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ان العبد، یقیناً ایک بندہ، لَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، وہ جھوٹ کو تلاش کرتا ہے، ہمیشہ جھوٹی گفتگو کرتا ہے، جھوٹی بات کہتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس شخص کو جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو فن خیال کیا جاتا ہے، جھوٹے کو بڑا سمجھدار سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح جھوٹا تاجر، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جو خرید و فروخت کے اندر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ آج اس تاجر کو بڑا سمجھدار خیال کیا جاتا ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھائے یا جھوٹ بول کے اپنے مال کو بیچ دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے میں، جنت کے ایک طرف میں، جنت کے ایک کونے کے اندر اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں، محل کا ضامن ہوں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑے کو ختم کر دے، میں جنت کے کونے پہ اس کے لیے ایک محل کا ضامن ہوں کہ کل قیامت کے دن اسے ایک محل عطا کروں گا۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے بالکل درمیان میں، جنت کے سنٹر میں ایک محل کا ضامن ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ سے ایک محل لے کے اللہ کے اس بندے کو عطا کروں گا۔ لمن ترک الکذب، جو جھوٹ کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ، اگرچہ وہ جھوٹ مزاحاً، جھوٹ یعنی مزاح کے اندر جھوٹ بولنے والا ہو، جو مزاح کے اندر بھی جھوٹ بول دے، گپ شپ کے اندر، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کے لیے میں جنت کے سنٹر اور درمیان میں ایک محل کا ضامن ہوں، کل قیامت کے دن اسے محل عطا کروں گا۔ اور فرمایا وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اس کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ حصے کے اندر، VIP حصے کے اندر میں ایک محل کا ضامن بنوں گا، اسے ایک محل لے کے دوں گا اللہ سے، جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے، لوگوں سے حسن سلوک کرے اور اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کون سے؟ یہ اللہ کے محبوب ہمیں نہیں پتا کون سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ٹیک لگایا ہوا تھا، آپ علیہ السلام آگے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہادت الزور وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ کہا، سے بارہ کہا، صحابہ کرام فرماتے ہم پریشان ہو گئے، ہمیں ڈر لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش نہیں ہوں گے، اور آپ علیہ السلام مسلسل یہی فرمائیں گے کہ بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ جو ہیں وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور موطا مالک کے اندر
یہ حدیث موجود ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مؤمن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، یکون المؤمن جبانا، بعض مومن وہ بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس طرح نہیں لڑ سکتے جیسے دوسرے مومن لڑتے ہیں۔ ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، یکون المؤمن بخیلا، کبھی مومن بخیل بھی ہوتا ہے، کنجوس بھی ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کے لیے مال خرچ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن کاذب، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اے میرے بندوں، میں سچا، جو تمہارے نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے سچے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، قرآن کریم کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، آپ نے فاران کی چوٹی کوہ صفا پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، ان سے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے یک زباں ہو کے جواب دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، یا رسول اللہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو ہمیشہ سچے ہیں۔ ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے دربار میں ہیں روم میں، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچ چکا ہے، اور حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اور مکہ کے دیگر سرداروں کے ساتھ غزوہ بدر لڑ چکے ہیں، احد لڑ چکے ہیں، غزوہ خندق و احزاب ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں ہرقل روم کے بادشاہ اس کو خط لکھا تھا۔ بادشاہ کو خط ملا، اس نے کہا کہ بھئی اگر مکہ کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں ان کو بلایا جائے۔ کچھ تاجر گئے ہوئے تھے، ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بلایا گیا، اس نے کچھ سوالات کیے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے، لڑائیاں لڑنے کے، اپنے قریبی عزیز رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے والدین، چچا، اپنے بیٹے، وہ یعنی مرنے کے باوجود، ان کے قتل ہونے کے باوجود میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ہرقل کے سامنے جھوٹ بولوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہرقل مسلمان ہو جائے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ شریف آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے ہرقل کے سامنے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو سوال کیے میں نے سچے جواب دے دیے، کوئی جھوٹ نہیں کہا۔ کافر ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، اتنا زیادہ، نہ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی مجبور کرتے ہیں، انہیں بھی طریقے سکھاتے ہیں، دروازے پہ کوئی ہے بچے کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ جی ان کو کہہ دو وہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں موجود ہیں، فون آیا، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، بچے سے بات کروا دی کہ جی وہ تو گھر پہ نہیں ہے، فون گھر میں پڑا ہوا ہے، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا سچا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سچ پہ کھڑا ہونے والا، کہتے ہیں زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ اس موقع پہ میں مجبور تھا، اور اگر میں جھوٹ بول بھی دیتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیتے۔ موقع کون سا؟ ہجرت کا سفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت وہ 100 اونٹ رکھے ہیں۔ جس نے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا اسے ہم 100 اونٹ دیں گے،
کہہ رہے مکہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور سفر ہجرت میں بیان کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستے اختیار کر کے، جو عام راستہ، صحیح راستہ، لگا ہوا راستہ، اس میں نہیں گئے، ادھر ادھر کے راستوں پہ گئے تاکہ مکہ کے مشرکوں کو پتہ نہ چلے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ سے کافی باہر نکل چکے تھے، راستے میں میرا ایک دوست آیا جو مجھے جانتا تھا کہ یہ ابو بکر ہے اور اس کا پہلا نام عبد العزیٰ ہے، عبداللہ ہے۔ مجھ سے ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان رہا تھا، کہنے لگے عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ تاجدار مدینہ ہیں، تو وہ مشرک سمجھ جاتا کہ یہ تو وہی محمد ہیں جس کے سر کی قیمت مکہ کے مشرکوں نے 100 اونٹ رکھے ہیں، اس لیے یہ فوراً جا کے ان کو بتا دے گا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اور عبداللہ کو اللہ کے محبوب نے صدیق اکبر کا لقب دیا ہے، اس لیے عبداللہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ فوراً میں نے سوچا اے اللہ اسے کیا جواب دوں، اللہ کے حبیب کا پردہ بھی ہو جائے، اللہ کے حبیب کا اس کو پتہ بھی نہ چلے اور ابو بکر صدیق کی زبان سے جھوٹ بھی نہ نکلے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے فوراً جواب دیا، ھذا رجل یہدینی سبیلی، اے میرے دوست تو نے اس شخص کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کون ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ شخص مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ وہ مشرک یہ سمجھا کہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں یہ میرے مدینے کا راہبر، یثرب کی طرف لے جانے والا، راستوں کا ماہر، مجھے یثرب کا راستہ دکھا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ جو میرا راہبر و رہنما مجھے راستہ دکھانے والا، اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ تو مجھے جنت میں لے جانے والا ہے۔ لیکن میں نے ایسی بات کہہ دی کہ جھوٹ بھی زبان پہ نہیں آیا اور اس مشرک کو پتہ بھی نہ چلا کہ بھئی یہ کون ہیں اور کون نہیں ہے، وگرنہ فرماتے ہیں اس موقع پہ میں جھوٹ بھی بول دیتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ مجھے معاف کر دیتے، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، باقی ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے لیکن کبھی اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا۔ حالانکہ بعض مواقع ایسے بھی ہیں، 3 موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ ایک اس موقع پہ تمہارے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے کہ جو شخص اپنی گھر والی ناراض ہے اسے راضی کرنا چاہتا ہے، اس سے صلح کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2، لڑائی اور جھگڑے میں کفار سے، میدان جنگ میں جہاد ہو رہا ہے، اس میں اگر کوئی مومن جھوٹ بولے کافر سے تو فرمایا اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور جہاں 2 مسلمانوں کے درمیان آپ صلح کر رہے ہیں، 2 مسلمانوں کو آپس میں جوڑ لیں، ان کے اختلاف کو ختم کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کے لیے یعنی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، تمام علماء دیوبند ان کے استاد ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، قاسم العلوم والخیرات کہا جاتا ہے۔ انگریز حکومت کے باغی تھے، انگریز کے خلاف انہوں نے جہاد کی تحریک چلائی۔ اب ہوا کیا، انگریز اس کی تلاش میں تھے۔ ہندوستان میں ایک مسجد تھی، مسجد کا نام تھا چھتے والی مسجد، وہاں پہ حضرت نمازیں پڑھا کرتے تھے، درس قرآن دیا کرتے تھے، لنگی باندھی ہوتی، اوپر ایک چادر ہوتی، اور جب بھی موقع ملتا مسجد کی صفائی میں لگ جاتے، کیونکہ مسجد کی صفائی عظیم عبادت ہے۔ کبھی اس میں اپنی توہین نہیں سمجھی کہ بھئی میں مسجد کی صفائی کروں گا، مسجد میں کام کروں گا، بلکہ وہ مسجد میں صفائی کیا کرتے تھے۔ اب جھاڑو لے کے مسجد میں صفائی کر رہے ہیں، اتنے میں انگریزوں کے جو فوجی تھے وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد کا خادم کوئی لگا ہوا ہے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی خادم ہے، اس سے پوچھیں گے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ وہ کون ہیں۔
آئے ان کے پاس، کہنے لگے کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ آپ قاسم نانوتوی کو جانتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ دیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باوجود اس کے حدیث میں اجازت ہے کہ آپ جنگ کے موقع پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کفار سے، لیکن فرماتے ہیں مجھے خیال آیا چونکہ ابھی میں ایک میدان کارزار میں نہیں ہوں، دشمن کی فوج مجھے پکڑنے کے لیے آئی ہے۔ حضرت جہاں موجود تھے وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹے اور اس کے بعد کہنے لگے ابھی قاسم نانوتوی یہاں کھڑا تھا، ابھی قاسم نانوتوی یہاں کھڑا تھا، کیونکہ یعنی ایسا سچ بولنا جس میں آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں، شریعت تمہیں اس کا بھی حکم نہیں دیتی کہ بھئی آپ یہ کریں کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں اور کہیں نہیں جی میں نے تو سچ کہا۔ آپ توریہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جس میں جھوٹ تو نہ ہو، جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، لیکن آپ کے اوپر کوئی مصیبت بھی نہ آئے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ گجرانوالہ میں پابندی لگی ہوئی تھی اور اس دوران میں نے مرزائیوں کے خلاف تقریر کر دی، تو میرا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا، عدالت میں پیشی ہوئی تو انہوں نے وہ تقریر سنی، کہنے لگے چونکہ وہ گرفتاری ہو چکی تھی، پھر عدالت، پھر رہائی ہوئی، اب دوسرا جمعہ آیا تو گجرانوالہ کے تمام علماء کرام وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا آج ہم سب مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اور ختم نبوت پہ جمعہ پڑھائیں گے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں مجھے پتا چلا، میں نے ان تمام علماء کرام سے کہا آپ لازماً اسی موضوع پہ بیان کریں، لیکن آپ کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کے ماننے والے کافر و مرتد ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی خیال کریں کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے بھی تقریر کی، اس کے بعد جو وہ جج صاحب تھے ان کو بھی غصہ آ گیا، باقی ادارے والوں کو بھی غصہ آ گیا۔ کہتے ہیں میری جب دوبارہ پیشی ہوئی تو وہاں جو بڑا افسر تھا وہ مجھے ملا اور کہنے لگے مولانا زاہد الراشدی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی ہے، بڑی سمجھداری دی ہے، جب دوبارہ اس جمعے پہ آپ نے تقریر کی تو اس موقع پہ ہمیں حکم تو یہ ملا تھا کہ آپ نوٹ کریں اگر زاہد الراشدی صاحب نے کوئی بھی ایسی بات کہی جو ہمارے ملک کے قوانین کے خلاف ہے یا ملک کے اندر افراتفری پھیلنے کا خطرہ ہے تو اس پہ ہم زاہد الراشدی صاحب کے اوپر کچھ اور دفعات بھی لگا لیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے 1 نہیں 10 سے زیادہ مرتبہ آپ کی تقریر سنی ہے لیکن مجھے کوئی ایسی بات نہیں ملی۔ حضرت فرمانے لگے ہر مسلمان، ہر مومن، ہر عالم کو چاہیے یہ نہیں کہ آپ کہیں جی میں تو بڑا جذباتی ہوں اور جذبات میں آ کے میں یوں کر دوں گا، نہ ملک کا نقصان کریں، نہ اسلام کا نقصان کریں، نہ اپنی ذات کا نقصان کریں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور میں نے کہا ابھی قاسم نانوتوی یہاں کھڑا تھا، بات تو سچی تھی، انگریز فوج انہوں نے سنا، وہ سمجھ گئے کہیں وہ باہر چلے گئے، وہ فوراً باہر نکل کے دائیں بائیں منتشر ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں میں کسی ایسے ٹھکانے پہ چلا گیا کہ جہاں مجھے پتا تھا کہ اب میں محفوظ ہوں، تو وہاں بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کبھی جھوٹ بول سکتے؟ فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان سے ایک موقع پہ کسی نے سوال کیا لقمان جب ان کی شہرت ہو گئی، ان کی حکمت، ان کے علم، ان کے فہم کی ہر طرف شہرا ہو گیا، تو کسی نے پوچھا لقمان کیا آپ غلام نہیں تھے فلاں شخص کے؟ فرمانے لگے ہاں میں غلام تھا۔ کیا فلاں علاقے کے اندر آپ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ ہاں میں نے وہاں بکریاں بھی چرائی ہیں، فلاں لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں، ان کے کام میں نے کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے جواب دیا 2 چیزوں کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ پہلی چیز فرمایا کبھی میری زبان پہ جھوٹ نہیں آیا، ہمیشہ میں نے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، اور نمبر 2 جب بھی یعنی گفتگو کا موقع ہوتا گفتگو کرتا، وگرنہ خاموشی اختیار کرتا۔ طویل خاموشی اور سچ بولنے کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا شام کا بادشاہ
وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تیاری کرو، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل بھی کی، اور فرمایا کہ کوئی صحابی وہ اپنے گھر میں نہ رہے، ہر شخص وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ 3 صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے نام یاد کرنے کے لیے علماء کرام نے ایک بڑا پیارا خوبصورت لفظ لکھا ہے، مکہ کا لفظ۔ اگر آپ کو مکہ کا لفظ یہ نام یاد ہو، ان 3 صحابہ کے نام بھی یاد ہو جائیں گے۔ مکہ میں پہلا حرف میم ہے، ایک صحابی تھے جن کا نام ہے مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ میں دوسرا حرف کاف ہے، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور مکہ کے اندر تیسرا حرف وہ ہا ہے، تیسرے صحابی ہیں حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 مخلص صحابہ کرام تھے۔ ویسے تو غزوہ تبوک سے 80 سے زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن یہ 3 مخلص صحابہ جن کا کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ میرے پاس 23 سواریاں موجود ہیں، اگر آپ علیہ السلام آج نکل گئے، میں کل پرسوں بھی نکل جاؤں تو میں وہاں قافلے کو پہنچ جاؤں گا۔ آج اور کل کرتے کرتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس تو آج کل بڑا مال آیا ہوا ہے اور بڑے اچھے جانور ہیں اس کے پاس، اس لیے وہ کب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ دوسرے صحابی نے سنا، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی قسم کعب بن مالک وہ آپ کا سچا اور مخلص صحابی ہے، کسی عذر کی بنا پہ رہ گیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے لاکھ کوشش کی لیکن اللہ کو منظور کچھ یوں تھا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے اب منافقین پہنچ گئے، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا یہ عذر، میرا یہ عذر، میرا یہ عذر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی معاف، تمہیں بھی معاف، اور سب جھوٹے بہانے بنا کے وہ آئے تھے، نبی کریم نے ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا میں بھی کوئی جھوٹا بہانہ بنا لوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ کعب تو نے ایک غلطی تو کر لی، اللہ کے راستے میں جہاد پہ نہیں گئے، اب دوسری غلطی مت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا سچ سچ بتا دینا۔ میں چلا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کعب اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلے؟ یا رسول اللہ سوائے سستی کے اور کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے، ارادہ تھا آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، یہاں تک کہ بس تاخیر ہو گئی اور آپ کا قافلہ واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب باقی لوگوں نے مجھے جو کہا اپنے عذر بیان کیے میں نے ان کو معاف کر دیا، لیکن تو نے سچ کہہ دیا، اب تمہاری معافی اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہیں گے اعلان فرما دیں گے، لیکن کعب چلے جاؤ یہاں سے، جب تک تمہاری معافی کا اعلان نہیں ہوا تب تک صحابہ کرام سے فرمائے ان سے گفتگو نہیں کرنی، ان سے بات نہیں کرنی، یہاں تک کہ ان کے سلام کا جواب تک نہیں دینا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر آنے والا دن وہ مجھ پہ پہلے دن سے مشکل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کعب اپنی گھر والی سے کہہ دو کہ وہ تم سے علیحدگی اختیار کرے۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں طلاق کا حکم نہیں ہے، لیکن تم اس سے علیحدہ رہو، گھر والی کے پاس نہیں جانا۔ کہتے ہیں وہ بھی کر لیا۔ مدینہ میں گزرتا ہوں، جس صحابی کو سلام کرتا ہوں مجھ سے چہرہ موڑ دیتے ہیں، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، یہاں تک کہ میں مسجد نبوی میں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے میں وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، اور میری توجہ نماز کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی۔ میں دیکھتا جب میں نماز میں ہوتا آپ علیہ السلام میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیتا نماز کے بعد آپ علیہ السلام دوسری طرف رخ پھیر دیتے۔ آخر کار مجبوراً کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، اس نے
دروازہ نہیں کھولا، میں دیوار پھلانگ کے اندر چلا گیا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تم تو مجھے جانتے ہو، میں مخلص ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں آپ علیہ السلام کا سچا وفادار ہوں، جانثار صحابی ہوں۔ کہتے ہیں میرے چچا زاد نے مجھے کہا کعب جو بھی ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمیں منع کیا، اس لیے تمہارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، تم سے گفتگو بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا میں منافق ہوں؟ میرے چچا زاد نے کہا کعب مجھے نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے کہ تم سچے مومن ہو یا منافق۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں اتنا رویا میرا جی کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں۔ یہاں تک کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں غسان کے بادشاہ، اس کا ایک خط مجھے کسی نے ہاتھ میں تما دیا، میں نے کھولا دیکھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے دوست اور سردار اس نے تمہیں چھوڑ دیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، مقام بھی دیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے انتہائی افسوس ہوا اور میں بہت زیادہ اس بات پہ میں خفا ہوا، ناراض ہوا۔ میں نے کہا آج ایک عیسائی بادشاہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کعب اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے اس خط کو اٹھایا اور تنور کے اندر پھینک دیا۔ کرتے کرتے 50 دن گزر گئے اور اس کے بعد ایک دن میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا، یہاں تک کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے میری طرف آئے۔ ایک اور صحابی نے گھر کے چھت کے اوپر سے مجھے آواز دی کعب تمہارے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور وہ 3 صحابہ کرام جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی باوجود اپنی کشادگی کے۔ وہ مدینہ کی سرزمین ان صحابہ کرام کے لیے تنگ ہو گئی۔ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے اس صحابی کو اپنا جو لباس تھا، ایک ہی کپڑے تھے، وہ اتار کے اس کو گفٹ اور تحفے کے طور پہ دے دیے۔ آپ نے مجھے خوشخبری سنائی، اپنے پڑوسی سے ادھار کپڑے لے کے میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا، آپ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری سنائی کہ کعب اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب مجھے اس ذات کی قسم جس نے میری توبہ کو قبول کیا، میری توبہ کا سبب اور وجہ یا رسول اللہ وہ میرا سچ بولنا تھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے بارے میں تو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ منافق ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کے سامنے اپنے جھوٹے بہانے اور عذر لنگ تراش کے آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، جبکہ ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی اور یتوب اللہ علیہم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت کعب فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری توبہ کو قبول کیا اور مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، میں مرتے دم تک کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ کہ سچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی شیر خدا، امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ذرا گم ہو گئی اور اس وقت کا جو قاضی القضاء چیف جسٹس ہیں تو ان کے پاس انہوں نے درخواست دے دی، قاضی شریح ان کا نام تھا، تابعی تھے، کہ میری ذرا گم ہو چکی ہے اور فلاں یہودی کے پاس موجود ہے، میں نے دیکھی ہے۔ حضرت قاضی شریح نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور یہودی دونوں کو عدالت میں طلب کیا۔ جب دونوں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ذرا میری ہے۔ تو قاضی شریح نے فرمایا امیر المومنین آپ 2 گواہ پیش کیجئے کہ آپ مدعی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میرے پاس 2 گواہ موجود ہیں، ایک میرا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے میرے آزاد کردہ غلام حضرت قمبر، یہ موجود ہیں، دونوں گواہی دیں گے کہ یہ ذرا میری ہے۔ حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ اور عالم بھی تھے
اور ان کا مسلک یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی وہ باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بیٹا اگر باپ کے خلاف گواہی دے گا قابل قبول ہوگی، باپ کے حق میں گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو کیوں پیش کیا بطور گواہ؟ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ علماء کرام نے لکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مسلک یہ ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے یا باپ کے خلاف گواہی دے، دونوں صورتوں میں بیٹے کی گواہی معتبر ہے۔ اس لیے انہوں نے بیٹے کو پیش کیا، آزاد کردہ غلام کو، لیکن حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا تمہارے پاس دو گواہ موجود نہیں ہیں، لہٰذا میں تمہارے دعوے کو خارج کر دیتا ہوں، اور انہوں نے قاضی وہ جو یہودی تھا اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسکرا رہے تھے، باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی باہر نکلے وہ یہودی کہنے لگے کہ بھئی عجیب بات ہے، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین اور قاضی وقت وہ ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے، ان کے گواہوں اس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، ان کے گواہوں کو رد کر رہا ہے، اور امیر المومنین مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس لیے مسکرا رہے تھے کہ بھئی باوجود اس کے میرا نظریہ تو یہ ہے کہ میرے گواہ دونوں وہ قابل قبول ہونے چاہیے، لیکن قاضی شریح نے اپنے مسلک کے مطابق فیصلہ دے دیا، مجھے وہ بھی منظور ہے۔ وہ یہودی فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا، کہنے لگے امیر المومنین اگر آپ چاہتے مجھ سے زبردستی بھی لے سکتے تھے، مسلمانوں کا قاضی میرے خلاف فیصلہ بھی دے سکتا تھا، لیکن میں اسلام کے اس نظام عدل سے اتنا زیادہ متاثر ہوا، آپ کے اس مسکراہٹ سے، قاضی کے اس فیصلے سے اتنا متاثر ہو چکا ہوں کہ اے امیر المومنین مجھے علم ہے یہ زرہ آپ کی ہے، آپ یہ زرہ بھی رکھ لیں اور اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ یہودی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تم نے میری زرہ مجھے لوٹا دی، اب یہی زرہ میں بطور گفٹ اور تحفے کے تجھے دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ زرہ اس کو واپس دے دی، اور یہ جنگ صفین میں یہ جو یہودی تھا یہ پھر شہید ہوا۔ تو دیکھیں جھوٹ سے اسلام نے منع کیا اور فرما دیا سچ بولو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا، باقی ہمارے بہت سارے اکابر نے، ہندوستان میں کاندیلا کے اندر ایک زمین کے اوپر مسلمان اور ہندو کا جھگڑا ہے۔ مسلمان نے کہا زمین میری ہے، اور ہندو کہہ رہا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ زمین میری ہے، اور حقیقت میں زمین وہ ہندو کی تھی، مسلمان نے کہا تھا یہ میری ہے۔ اب جیسے ہی جج کے پاس چلے گئے، انگریز جج ہے، تو وہاں پہ اب جیسے ہی مسلمان یہاں سے پیش ہو رہا تھا، ادھر سے ہندو، مسلمان کو ڈر تھا کہ میں مقدمہ ہار جاؤں گا، وہ فوراً مسلمانوں سے کہنے لگا کہ اگر یہ کیس میں جیت لیتا ہوں، زمین تو مسلمان کی تھی نہیں، کیس میں جیت گیا تو میں یہاں پہ مسجد تعمیر کروں گا۔ اب باقی جذباتی مسلمان انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر ہندو کو پتا چلا، اس نے کہا اگر یہ کیس میں جیت گیا، میری ذاتی زمین ہے لیکن میں یہاں مندر تعمیر کروں گا۔ اب سارے ہندو ادھر کھڑے ہو گئے، مسلمان یہاں کھڑے ہو گئے۔ انگریز جج پریشان، نہ مسلمان کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہوں نہ ہندوؤں کے حق میں، کیا کیا جائے؟ ایک ہندو سے انہوں نے، وہ جو ہندوؤں کا وفد آیا ہوا، ان سے مشورہ کیا کہ بھئی اب یہ مسئلہ بنے گا۔ اس نے کہا جی آپ ایسا کریں، مسلمانوں ہی میں سے ایک شخص کا نام ہم لے رہے ہیں، آپ اس کو بلائیں، اس سے یہاں گواہی دلوائیں، اس سے پوچھیں یہ زمین کس کی ہے، ہمیں 100% یقین ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کون ہے؟ یہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ فرمایا ان کو بلا کے لے آئیں۔ حضرت مولانا الہی بخش کاندیلوی رحمہ اللہ، ان کو بلا کے لایا گیا۔ مسلمان ساتھ ہیں اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے مولانا صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، وہ تو ہمارے حق میں ہی گواہی دیں گے، مسجد کے حق میں گواہی دیں گے۔ انگریز جج کی عدالت میں جب وہ کھڑے ہو گئے، انگریز نے پوچھا مولانا صاحب بتائیں یہ زمین کس کی ہے؟ حضرت مولانا الہی بخش رحمہ اللہ فرمانے لگے جج صاحب یہ زمین مسلمان کی نہیں، یہ زمین اس فلاں ہندو کی ہے۔ اس جج نے فیصلہ لکھا، اس نے کہا کیس وہ تو ہندو جیت گیا، لیکن ساتھ زمین وہ تو ہندو جیت گیا، لیکن یہ کیس جو ہے وہ اسلام جیت گیا، مسلمان جیت گئے کہ مسلمانوں کے ایک عالم
اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کہہ دیا۔ ہندوؤں کی زمین ہے، اگر مسلمان قبضہ کر کے اس پہ مسجد بھی بنا دیں تو مسجد نہیں بن سکتی۔ وہ جو ہندو آئے ہوئے تھے انہوں نے حضرت مولانا الہی بخش رحمہ اللہ ان کا یہ جملہ سنا، انہوں نے ہندوؤں کے حق میں گواہی دی، انہوں نے کہا جی ہمارے دل نے گواہی دی، اگر اسلام یہی ہے جو مولانا الہی بخش صاحب فرما رہے ہیں تو اسلام وہ سچائی کا دین ہے۔ وہ سارے ہندو آ کے مولانا الہی بخش رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ نہ صرف مسلمان ہو گئے، سب نے مل کے اس جگہ کے اوپر مسجد تعمیر کر دی۔ یہ ہوتی ہے سچائی کی طاقت۔ عباسی خلفاء کے دور کے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص بادشاہ کا مصاحب خاص ہے، بادشاہ کے بڑے قریب رہا کرتا تھا، لوگوں کو حسد بھی ہوتی ہے، کوئی شخص بادشاہ کے قریب ہے، کسی اور شخص کے قریب ہے، تو اسی بادشاہ کے مصاحبین میں ایک شخص کو اس سے شدید نفرت ہے کہ یہ بادشاہ کے اتنے قریب کیوں ہے۔ اس نے ایک چال چلی، کسی طریقے سے میں بادشاہ سلامت کو اس کے خلاف کر دوں اس شخص کی۔ اور اس شخص کا جملہ کیا ہوتا؟ وہ نیک شخص جب بھی بادشاہ کے پاس آتا کہتا بادشاہ سلامت، جو لوگ اچھائی کر رہے ہیں آپ ان کو اچھا بدلہ دیں، اور جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کی برائی ان کے لیے کافی ہے، برائی کی سزا ان کو مل جائے گی، دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ یہ اس کا تکیہ کلام ہوتا تھا، ہر وقت یہ جملہ کہا کرتا تھا۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس کو اپنے گھر لے کے گیا، دعوت کھلائی، اس میں اس کو لیسن کھلا دیا۔ بادشاہ کے پاس جائے گا منہ سے بدبو آئے گی، اور واپس آ کے بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ جو فلاں آپ کا مصاحب خاص ہے میرے گھر میں کہہ رہا تھا مجھے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے میں اپنی ناک پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ اب جب یہ بادشاہ کے دربار میں آیا تو اس نے اسی طرح اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے تم نے اپنی ناک بند کر رکھی ہے، یوں اپنے منہ پہ اور ناک کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے نہیں بتایا کہ بھئی میرے منہ سے بدبو آئے گی لہسن کی تاکہ بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ سلامت یہ سمجھے کہ یہ جو فلاں جھوٹا شخص ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس نے کیا کیا، غصے میں آ کے ایک پرچی لکھ دی اور اس شخص سے کہا میرا فلاں وزیر فلاں جگہ پہ موجود ہے، وہاں جا کے اس کو یہ پرچی دے دینا، وہ تجھے انعام دے گا۔ انعام کیا تھا؟ پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو حامل پرچی ہے آپ کے پاس آ جائے تو اس کو قتل کر کے اس کے چمڑے کے اندر بھوسا بھر کے واپس میرے پاس بھیج دینا۔ اب وہ سادہ سا شخص تھا، بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو برائی کرے تو اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ پرچی لے کے باہر نکلا، اللہ کی قدرت سامنے وہی جھوٹا شخص جس نے بادشاہ کو اس کے خلاف کیا تھا وہ کھڑا، کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ فلاں وزیر کے پاس۔ کیوں؟ بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ یہ پرچی اسے دے دینا، وہ آپ کو انعامات سے نوازے گا۔ وہ تو بڑا حریص تھا، جھوٹا تھا، اس نے کہا یہ مجھے نہیں دیتے۔ کہا جی اگر آپ طلب کرتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں یہ مجھے دے دیں، آپ کو تو بادشاہ سلامت نے بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ اس نے پرچی اس کو تھما دی، وہ چلا گیا وزیر کے پاس۔ وزیر نے دیکھا پرچی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حامل ہے اس کا، تو اس کو قتل کر کے اور یہ کام کر دیں۔ اب جیسے یہ واپس آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا میں نے آپ کو پرچی دی تھی۔ بادشاہ سلامت وہ تو میں نے فلاں کو دے دی۔ اس کو کیوں دی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انعام مجھے مل جائے۔ تمہیں پتہ ہے وہ میرے پاس آ کے اس نے کیا کہا تھا؟ بادشاہ سلامت مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگے بادشاہ نے کہا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ ناک اور منہ پہ اس لیے ہاتھ رکھتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سے مجھے بدبو آتی ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں ہے، اصل میں آج اس نے مجھے لیسن